السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 VGNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 25 نومبر 2020 ہے اور آج دن ہے بدھ کا. یہ ٹاپ 10 VGNM کا صبح کا بلٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی زیر صدارت انتہائی اعلیٰ سطحی کور کمانڈر کانفرنس اجلاس ہوئے ہیں، جس میں بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشوں پر غور و فکر کیا گیا ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھارت کی پاکستان کے خلاف مبینہ سازشوں کا جواب دینے کا حکم دے دیا ہے. اب پاکستان کی فوج بھارت کو اچھی طرح سے جواب دے گی اور بھارت کی پاکستان کے اندر جتنی بھی سازشیں ہیں اور اسی طرح سے لائن آف کنٹرول پر جو بھارت کے بڑھتے ہوئے حملے ہیں، ان کا رد عمل بھارت کو بہت سخت دیا جانے والا ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس کانفرنس کے دوران، اس اجلاس کے دوران یہ کہا ہے کہ نہتے کشمیریوں پر ظلم برداشت نہیں ہوگا. لائن آف کنٹرول پر لوگوں کی جان مال کی حفاظت پاکستان کی فوج کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اب بھارت اگر پاکستان پر ایک بار گولہ باری کرے گا تو پاکستان بھارت پر 10 بار کرے گا اور بھارت کو پاکستان اچھی طرح سے سبق سکھائے گا. اس سے پہلے ناظرین کرام ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھارت پاکستان کی سرحدی آبادی پر گولہ باری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن بھارتی فوج پر پاکستان کی فوج براہ راست حملہ کرتی ہے اور ان کی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا جاتا ہے، جس میں بھارتی فوجی بھی مارے جاتے ہیں. جبکہ ناظرین کرام پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ جب سے پاکستان نے بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں، تب سے بھارت پاگل ہو چکا ہے. پاگل کتے کی طرح، باولے کتے کی طرح کاٹتا پھر رہا ہے، پاکستان پر سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہا ہے. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان بھارت کو دنیا بھر میں اسی طرح سے بے نقاب کرتا رہے گا. بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کو دے دیے ہیں. اب دنیا کو چاہیے کہ FATF کے ذریعے سے بھارت کو بلیک لسٹ کرے. ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اور حکومت مشترکہ طور پر بھارت کی سازشوں کے خلاف دونوں محاذوں پر سرگرم ہے. ایک محاذ پر فوج بھارتی فوج پر حملہ کر رہی ہے، دوسرے محاذ پر پاکستان کی سفارتکاری متحرک ہے اور پاکستان سفارتی چینلز کے تھرو بھارت کو دنیا بھر میں بے نقاب کر رہا ہے. آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھی پاکستان سے ہے. ناظرین، پاکستان کے اندر سی پیک منصوبے چل رہے ہیں. ان منصوبوں کو گوادر پورٹ سے منسلک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. چین کے دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے گا اور گوادر پورٹ کو سی پیک منصوبوں سے منسلک کیا جائے گا. ساتھ ناظرین کرام، چینی وزارت خارجہ کے مطابق سی پیک کی سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور پاکستان کے ساتھ چائنا مل کر بھارت کی سازشوں کو بے نقاب کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی بھارت کو پیغام ہے کہ وہ سی پیک کے خلاف سازشوں سے باز رہے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں لداخ کے اندر جو بھارت اور چائنا کے درمیان تنازع ہے، اس کی ایک بڑی وجہ چائنا کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سی پیک منصوبوں کو ناکام بنانا ہے. بھارت کی جو سازش ہے، اسی وجہ سے چائنا نے اب پورے لداخ پر قبضہ کر لیا ہے اور بھارت کو شکست اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اب چین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی تمام سازشیں ہمیشہ کی طرح ناکام ہوں گی. جبکہ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کو کورونا وبا کی وجہ سے بند کیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں لاکھوں دینی مدارس کے اندر تعلیم کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان کے بہت بڑے دینی مدارس کے نیٹ ورک وفاق المدارس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود پاکستان کے دینی مدارس تعلیم کو جاری رکھیں گے اور حکومت کے ساتھ مشاورت بھی جاری ہے. اس حوالے سے طلباء کی تعلیم کو ضائع نہیں کیا جائے گا. آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے اندر خودکشیوں کا رجحان بڑھ گیا ہے. مزید 2 فوجیوں نے خودکشیاں کر لی ہیں. رواں سال 70 کے قریب بھارتی فوجی خودکشی
خودکشیاں کر چکے ہیں، اور گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران بھارتی فوج میں خودکشیوں کی یہ تعداد تقریباً 1000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ بھارتی فوجی جو کشمیر کے اندر ڈیوٹیاں دیتے ہیں وہ مجاہدین کے حملوں سے خوف زدہ ہیں، انہیں تنخواہیں نہیں ملتی، وہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، اس لیے وہ خودکشیاں کر کے اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ جبکہ نازل اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ناحق قیدی تھے جن کو غیر قانونی طور پر ہراساں کیا گیا تھا، جیلوں میں رکھا گیا تھا چھوٹے مقدمات کے اندر، ان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ نازل بی جے پی کے ساتھ شیو سینا کے اختلافات بڑھ گئے ہیں، اور کشمیر کے اندر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں بی جے پی کے ساتھ ہے، اور اسی طرح سے شیو سینا نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شیو سینا کے مطابق بی جے پی نے کشمیری عوام کو بے وقوف بنایا ہے، لہٰذا وہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں ناظرین، شیو سینا، آر ایس ایس اور بی جے پی یہ تینوں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دہشت گرد جماعتیں ہیں جو بھارت کے اندر اتحادی بھی ہیں، لیکن حیران کن طور پر مقبوضہ کشمیر میں اختلافات سامنے آئے ہیں اور اب کھل کر انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن کشمیری مسلمانوں کو چاہیے کہ بھارت کی بی جے پی سازشوں کو کشمیر کے اندر ناکام بنائیں۔ اس کے لیے فیصلہ کن مارکا غزوہ ہند لڑنے والے مجاہدین کا، فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارتی فوج میں بڑی بغاوت پیدا ہو چکی ہے۔ چین کے ساتھ متصلہ سرحدی علاقوں میں بھارتی فوج نے ڈیوٹیاں سر انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کی بلند و بالا چوٹیوں پر، پہاڑوں پر بھی بھارتی فوج نے ڈیوٹیاں کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اور اللہ کی عذاب کے زد میں ہے بھارتی فوج۔ اسی وجہ سے اب وہ مقبوضہ کشمیر اور چائنا کے خلاف ڈیوٹیاں سر انجام دینے سے منکر ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج پر برفانی تودے گر رہے ہیں جس سے بھارتی فوجیوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اسی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ متعدد بھارتی فوجی برفانی تودوں کی زد میں آ کر لاپتہ ہو چکے ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں مزید بڑے بڑے برفانی تودے گر سکتے ہیں۔ اس لیے بھارتی فوج نے چیک پوسٹیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بھارتی فوجی بھی اب ڈیوٹیاں سر انجام دینے سے منکر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے بھارتی فوج پر جو کشمیریوں پر ظلم کرتی ہے، لیکن میرا اللہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کی مدد کے لیے جو آفات ہیں وہ بھارتی فوج پر نازل ہو رہی ہیں، اور بھارتی فوج ڈیوٹیوں سے منکر ہے۔ اس لیے موسم سرما یہ کشمیری مجاہدین کے لیے اہم ترین موسم ہوتا ہے جس میں بھارتی فوج پر بڑے حملے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی ریاست یو پی کے دہشت گرد وزیر اعلیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف متنازع قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ بی جے پی جماعت مسلمانوں سے اتنی خوف زدہ ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ مسلمان اسلام کو پھیلا رہے ہیں اور ہندو لڑکیوں کو مسلمان کر کے ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لو جہاد کے نام سے مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ ہندو لڑکیوں سے مسلمان شادیاں نہ کریں۔ اب اسی حوالے سے ناظرین میں قانون بنایا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان لڑکے نے کسی ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کی تو اسے 10 سال تک جیل جانا پڑ سکتا ہے، اور 50,000 سے زائد جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں نے بی جے پی کی اس سازش کو ناکام بنایا ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ الزام دینا کہ وہ زبردستی لوگوں کے ساتھ ہے یا ہندو لڑکیوں کے ساتھ ان کو مسلمان کرتے ہیں غلط ہے۔ ہندو لڑکی ہو یا پھر ہندو لڑکے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ اسلام قبول کر سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین، افغانستان کے صوبے بامیان کے اندر 2 بڑے بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں 20 سے زائد افراد کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے، اور 50 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ حملہ افغان طالبان نے نہیں کیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق یہ کابل حکومت نے خود حملہ کروایا ہے، جس کی طالبان مذمت کرتے ہیں، اور نہتے شہریوں کی عدم حفاظت پر طالبان نے کہا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ تمام افغان شہریوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، لیکن اشرف غنی اپنے مفادات کی خاطر طالبان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے حملے کروا رہی ہے اور نہتے شہریوں
شہریوں کا خون بہا رہی ہے، جبکہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی کی جانب سے طالبان سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن طالبان نے کہا ہے کہ جب تک نہتے شہریوں پر حملے بند نہیں ہوں گے تب تک وہ جنگ جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ رات کے طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 31 کابل فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ 10 افراد سرنڈر بھی ہوئے ہیں اور متعدد گرفتار اور بھاری جنگی ساز و سامان بھی طالبان کو مال غنیمت کے طور پر ملا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کی عدالت نے 26 مفرور ملزمان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ جمال خاشقجی قتل کیس میں سعودی عرب کے شہری بھی شامل ہیں، جنہوں نے جمال خاشقجی کو سعودی عرب کے قونصل خانے میں ترکی کے اندر قتل کیا تھا۔ ترکی کی عدالت نے کہا ہے کہ 26 مفرور ملزمان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے اور ان ملزمان کو عدالت کے اندر ترکی کے اندر لایا جائے اور ان کو سزا دی جائے، جس میں سزائے موت بھی شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جمال خاشقجی قتل کے معاملے پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور سعودی عرب نے ترکی کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ترکی کے خلاف اقلیتوں پر ظلم کا جو دعویٰ ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے چند روز پہلے استنبول کے اندر عیسائیوں سے ملاقات کی غرض سے دورہ کیا تھا اور اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے رپورٹ بھی جاری ہوئی تھی کہ ترکی کے اندر اقلیتوں کو مذہبی عقائد پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، جس پر ترکی کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے کہ جتنی آزادی دیگر اقلیتوں کو، دیگر مذاہب کو ترکی میں ہے شاید ہی یورپ یا امریکہ میں ہو، اس لیے ترکی اس رپورٹ کو مسترد کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیٹو کے سربراہ نے ترکی کے کردار کو تسلیم کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ترکی بڑا تعاون کر رہا ہے، لہٰذا ترکی کے خلاف نیٹو ممالک کے کسی بھی قسم کا کوئی الزام نہیں لگاتے ہیں اور نہ ہی کوئی سازشی منصوبوں کا حصہ بنیں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین ترکی نیٹو کا اہم ملک ہے، اسی وجہ سے نیٹو کے ممالک ترکی کی قدر کرتے ہیں، لیکن ترکی نے کہا ہے کہ نیٹو کے ذریعے سے ترکی کو دھمکانے، ڈرانے یا اسی طرح سے یورپ سازشیں کرنے سے باز رہے، ورنہ اختلافات ہوں گے اور تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ غزہ کے اندر جو محاصرہ یہودیوں نے کر رکھا ہے اس کی وجہ سے 82% غزہ کے لوگ بے روزگار ہیں، ان کے پاس مناسب روزگار نہیں، کھانے پینے کے لیے مناسب ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے دنیا بھر کے مسلمان ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی دہشت گرد یہودیوں کا محاصرہ ختم کروایا جائے اور غزہ پر بمباری کرنے سے، غذائی بحران پیدا کرنے سے اسرائیل باز رہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر اسرائیلی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس میں جو اسرائیل کے 2 فوجی ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، اور اس وقت لبنان کے، شام کی اور اسی طرح سے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فوج کے خلاف جو حملے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسرائیلی فوج بھی لبنان کے اندر، شام کے اندر اور اسی طرح سے غزہ کے اندر بمباری کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں ایک فلسطینی نژاد خاتون کو بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے اور جو بائیڈن کی جانب سے اپنی کابینہ کا انتخاب کا عمل جاری ہے، جس میں فلسطینی خاتون کو جو امریکن ہیں ان کو دراصل ایک بڑا وائٹ ہاؤس میں عہدہ دیا گیا ہے، جس پر یہودی سیخ پا ہیں کہ جو بائیڈن یہودیوں کے، اسرائیل کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں، لہٰذا جو بائیڈن کے خلاف اسرائیلی یہودی دنیا بھر کے اندر کمپین بھی چلا رہے ہیں۔ ایک طرف سے خوشیاں بھی منا رہے ہیں کہ یہودیوں کو کابینہ کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے جو بائیڈن کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں جو نرم دلی ہے اس کی وجہ سے بھی شدید رد عمل دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ عربوں کے ساتھ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زائد النہیان اور اسی طرح سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو نوبل پرائز کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دراصل محمد بن زائد النہیان اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے امن معاہدہ کر کے دنیا کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر امن کی راہوں کو شروع کیا ہے، اس لیے ان دونوں کو نوبل پرائز دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نوبل پرائز کا انتخاب یہودیوں کی جانب سے ہوتا ہے اور یہودی بھلا کیسے اپنے یہودیوں کو نوبل پرائز سے نہیں نواز سکتے ہیں، اس لیے
اب یہ نوبل پرائز محمد بن زائد کو اور نیتن یاہو کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اگلے ہفتے متحدہ عرب امارات کا اور بحرین کا اعلانیہ پہلا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جب سے یو اے ای اور بحرین کے تعلقات شروع ہوئے ہیں، موساد کے، اسرائیل کے خفیہ اداروں کے، انٹیلیجنس اور اسی طرح سے دیگر جو وفد ہیں وہ دورے کر چکے ہیں، اور اب اسرائیلی وزیر اعظم اعلانیہ اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ بحرین اور یو اے ای کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، ماہرین کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کا جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خفیہ دورہ کیا ہے اور محمد بن سلمان سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس کا ہدف ہے ایران کے خلاف پریشر کو بڑھانا ہے، اور جو بائیڈن کی آمد سے یہ دونوں ملک خوف زدہ ہیں، اس لیے بھی دونوں ملک اب قریب آ چکے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ ہے جو نرمی جو بائیڈن برتیں گے اس کا مقابلہ مشترکہ طور پر کیا جا سکے۔ لیکن شاید ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کی بیوقوفی ہے کہ سعودی عرب یہودیوں پر اعتماد کر رہا ہے، اس کا نقصان سعودی عرب کو ہوگا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے ٹرمپ کو جانے دیا جائے، اور ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن کا رویہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایران کے بارے میں جو پابندیاں ہیں انہیں ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر پابندیاں ختم کر دی گئیں تو ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ بھی کرے گا اور مذاکرات بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیرونی سرمایہ کار کمپنیاں ایران کے اندر واپس آنے لگی ہیں اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گی، جس سے ایران کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ٹرمپ حکومت کی جانب سے ایران کے خلاف پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں، جس سے ایران کی اکانومی کو ایک رپورٹ کے مطابق دیوالیہ کر دیا گیا ہے، اور اس سے ایران کے اندر غربت، بے روزگاری بہت زیادہ بڑی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، ناظرین کرام سعودی اتحاد کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جدہ کے اندر آرامکو پیٹرول پلانٹس پر جو حملہ ہوا تھا اس کے رد عمل میں سعودی اتحاد نے حوثیوں کی جو بارودی سرنگیں ہیں سمندر کے اندر یا دیگر جو اڈے ہیں اسلحے کے ان کو تباہ کر دیا ہے، اور سعودی اتحاد نے حوثیوں کو بڑے پیمانے پر بمباری کر کے ان کے جنگجوؤں کو بھی مارا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس کی جانب سے کرونا ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2021 کے شروع میں کرونا ویکسین دنیا بھر کے اندر دستیاب ہوگی، اور اس کی قیمت $20 رکھی گئی ہے، جبکہ روس کے شہریوں کو یہ ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سعودی عرب سے سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر بھی 70% سے زائد شہریوں کو کرونا ویکسین مفت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔